اگر ہم قدیم روایتوں کا جائزہ لیں، یا قدیم ہی نہیں بلکہ انسان، وجود، زندگی، موت، ان سب بڑے بڑے حقائق کو ڈیفائن کر دینے والی روایتیں جو ہیں، اگر ان کا ہم جائزہ لیں، مطلب ان کی ترتیب سے اگر انہیں دیکھیں، تو ایک چیز سب میں مشترک نظر آئے گی کہ ان کا پورا ڈسکورس جو بعد میں بنتا ہے مفصل حالت میں، اس کی بنیاد میں کچھ اقوال ہوتے ہیں، کچھ حکایتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں لوگ آ کر انہیں تفصیل دیتے ہیں، ذہنی تفصیل بھی اور احوالی تفصیل بھی، یعنی ان اقوال کو اپنے باطن کے پھیلاؤ میں جیسے راسخ کرنے کے لیے تفصیل دی جاتی ہے، اور اسی طرح اپنی دنیا کو یا اپنے سے علاوہ کے تمام تصورات کو بامعنی بنانے کے لیے انہی کو مفصل کیا جاتا ہے۔ یعنی تقدیری سوالات کا سامنا کر کے پہلے کچھ فقرے وجود میں آتے ہیں، پھر کچھ حکایتیں سامنے آتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پورا ڈسکورس بنتا ہے تہذیب کی شکل میں، فکر کی شکل میں، اور مختلف صورتوں میں۔ تو اس کا سبب یہی لگتا ہے کہ خاموشی یہ آئیڈیلز کی پریزنس میں رکھتی ہے، اور بول پڑنا آئیڈیلز کی پریزنس کو مجروح کر دیتا ہے، یا اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے اپنے اظہار کی، یا اپنے ذہن کی، یا اپنے لفظوں کی۔ پہلے لوگ جو ساری تہذیبوں کے بانی ہوئے ہیں، وہ پہلے لوگ جو ہیں وہ خاموش لوگ تھے۔ وہ خاموشی کے حال سے اس طرح گزر رہے تھے کہ ان کی خاموشی نے گفتگو کر سکنے والوں کی تربیت کی۔ تو دوسری وہ جماعت آتی ہے جو پہلوں کی خاموشی کو قول بنا لیتی ہے، یعنی پہلوں کے حال کو خیال کی شکل دے لیتی ہے۔ پھر تیسرا آدمی آتا ہے، وہ پہلے کے حال اور دوسرے کے خیال کو تفصیل دے کر ایک پورا ذہنی ڈسکورس، ایک پورا نظام فکر بناتا ہے۔ اور چوتھے پر وہ لوگ آتے ہیں جو اس مکمل شدہ ڈسکورس، یعنی اپنی بنیادوں کی تکمیل کر دینے والی روایت کو افیکٹو رکھتے ہیں اور اس کو عملی روپ دیتے ہیں، یعنی پہلے آدمی کے آئیڈیلز کو ایکچولائزیبل حالت میں، مؤثر صورت میں اپنے حالات اور یعنی اپنے باطن اور اپنے حالات پر، جیسے اپنے باطن اور اپنے حالات سب کو انہی کے سائے میں رکھتے ہیں یا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسی بڑی روایت، چاہے وہ فلسفے میں ہو، یا روحانی روایت ہو، یا مذہبی، حتیٰ کہ تخلیقی بھی، ہر بڑی روایت اپنے دائرے میں خاموشی سے پھوٹنے والے ان بلبلوں کو تفصیل دیتی ہے جو بلبلے کلام کے بلبلے ہیں۔ وہ بلبلے جب پھٹتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ روایت اپنی تفصیل کے ساتھ، اپنی اطلاقی حالتوں کے ساتھ، اور اپنے ضروری استدلال کے ساتھ وجود میں آتی ہے، یعنی تفصیل پکڑتی ہے۔ تو یہ جو کنٹینشنز ہوتی ہیں، اقوال جو ہوتے ہیں، یہ گویا خاموشی کے گہرے دریا سے پھوٹنے والے بلبلے ہیں، یعنی یہ بلبلے پہلی آوازوں کے امین ہیں۔ اس سے پہلے صرف خاموشی تھی، حقائق کی
کی پریزنس کے ساتھ آئیڈیلز کو لیو کرنے والی کیفیت کے ساتھ. تو اس جذبے سے جیسے میں نے بھی کچھ وہ کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کوئی روایت تھوڑی بنانے نکلے ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ حال اور خیال. حال کا مطلب ہے کہ باطن کو اپنے لیے اطمینان بخش رکھنے والی کیفیت جو محسوس ہو سکے، اور دوسرا خیال ہے جو اس کیفیت کو تفصیل دینے کے لیے ذہن کو بھی انگیج کر لے اور وہ ذہن میں خیال بن جائے. تو حال اور خیال یہ دونوں اجمال کے ساتھ اگر ایکسپریسڈ نہ ہوں، اگر مجمل صورت میں میرے اور آپ کے لیے ایفیکٹو اور ہائیلی سگنیفیکنٹ نہ ہوں، تو تفصیل بے فائدہ ہے. پھر مطلب آپ جتنی چاہے تصنیفات کرتے رہیں، جتنے چاہے لیکچرز دیتے اور سنتے رہیں، وہ بیس لیس ہیں، کیونکہ یہ پیڑ پھر خلا میں اگا ہے، اس کا کوئی بیج نہیں ہے. تو ہمیں اب بہت زیادہ ضرورت پیڑوں کی نہیں ہے، بلکہ پیڑوں کو حقیقی بنانے اور ایک نئے سرے سے اس تخم ریزی کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی مرضی کا جنگل اگا سکیں، اس کی تراش خراش کر سکیں. تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ڈسپلنس جو ابھی ہمارے اندر بنے ہوئے نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے اندر علم اور گہرائی وغیرہ کا چلن ختم ہونے کی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی باتوں کو سمرائز نہیں کر سکتے، کنڈنس نہیں کر پاتے. ہم کوئی ایسا خیال نہیں رکھتے جو ایٹم کی طرح سمٹ کر ایک فقرہ بن جائے، جو پیڑوں کو بیج میں سمویا ہوا دکھا دے. ہم صرف درخت کے پھل اور درخت کے ساتھ جو روزمرہ کا افادی تعلق ہے اس تک خود کو محدود رکھنے پر قانع ہیں، راضی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بضد ہیں. تو ہم سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا یہ جس پیڑ کے سائے میں تم رہتے ہو، جس کے پھل تم کھاتے ہو، جسے پانی دینے کی مشقت گوارا کرتے ہو، اس کا بیج تو بتا دو، اس کا بیج دکھا دو، تو ہم نہیں بتا پاتے. اور جس کو بیج کا پتہ نہیں ہے وہ خلائی وجود ہے، وہ بیس لیس ہے، وہ آتھینٹک نہیں ہے. تو ہمارے یہاں ادب سے لے کر مذاہب تک سب جگہ ایک عامیانہ سی تفصیل کا دورہ ہے، ایک معنویت سے چھلکتے ہوئے اجمال کا فقدان ہے. تو ہر تفصیل اسی درجے پر ہوتی ہے جس درجے پر اس کا جو بیج ہے وہ ہوتا ہے. اجمال اگر غائب ہو تو تفصیل بے سروپا ہے. مجمل اگر گھٹیا ہو تو تفصیل کبھی بھی بلندی اختیار نہیں کر سکتی. اور جن ذہنوں میں مجمل فقرے اپنے خیالات کے اظہار کے طور پر موجود نہیں ہوتے، وہ ذہن جو ہیں وہ مطلب اپنے 90% سے زیادہ حصے کو معطل رکھتے ہیں، اور وہ ذہن خود فارمز کے لیے درکار تجزیاتی صلاحیت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. تو اس مطلب اتنی بڑی ضرورتیں، یا اس کے علاوہ جو میں فی الحال نہیں بیان کر رہا، وہ ضرورتیں پوری کرنے کا جیسے ایک اپنے طور پر ایک جیسے مشن سا بنایا ہوا ہے. اب اللہ جانے کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن بہرحال مطلب یہی ہے کہ ذہن میں بیج اگاؤ تاکہ شعور سایہ دار ہو جائے.
اور دل میں مجمل کو زندہ رکھو تاکہ ظاہر اظہار پانے والی تفصیل بے روح نہ رہ جائے، بے سمت نہ رہ جائے، انتشار بن کے نہ رہ جائے، کیونکہ اجمالی ہی تفصیل کو انتشار بننے سے روکتا ہے۔ اس اعتبار سے کچھ ایسے اقوال جن کی ہمیں شاید معاشرتی ضرورت بھی ہے اور ذہنی احتیاج بھی ہے، وہ سادہ سے کچھ پہلے قول عرض کرتا ہوں۔ فرد ہر نظام میں اپنی تکمیل کر سکتا ہے لیکن معاشرہ نہیں۔ اب یہ بہت پریشان کن موضوع ہے، اور ہمارے لیے ہماری جو غیر سنجیدگی کی وجہ سے یہ جیسے اس طرف ہماری توجہ گویا ہمیشہ کے لیے جیسے ختم ہو چکی ہے کہ انسان اور معاشرتی اور ریاستی نظام، فرد اور معاشرے کے میکینکس کیا ہوتے ہیں، تو انفرادیت کے لیے درکار خصائص کیا ہوتے ہیں، اجتماعیت کی تشکیل کے لیے مطلوب عناصر کیا ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جیسے ہمارے تعلیمی نظام سے بھی غائب ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے اندر فکر مندی کے جو اسباب ہیں ان میں کوئی ایک سبب فرد اور معاشرے کے تعلق کو سلجھانے والا یا پروڈکٹیو اور بامعنی بنانے والا نہیں رہ گیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج نہ انفرادیت پیدا ہو پا رہی ہے، نہ اجتماعیت وجود میں آ رہی ہے، کیونکہ ہم اس سے بالکل خود کو لاتعلق کر چکے ہیں، ایک بے حس آدمی کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہوئے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ جیسے ہمارا مسئلہ ہے کہ بھئی نظام اچھا ہونا چاہیے، تو بالکل اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ آدمی کو صرف اچھے نظام میں رہنے کا موقع نہیں دستیاب ہوتا، بعض مرتبہ ایک نظام کے خواہش مند شخص کو بالکل مختلف اور ناسازگار نظام میں یا اجتماعیت میں رہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ تو اب جو ریاستوں کا نظام ہو گیا ہے اور ان کو وہ طاقت جب سے نصیب ہو گئی ہے کہ یہ معاشرے کو اپنا شکار بنائے رکھیں، تو اس وقت سے یہ سوال اور زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ میں اپنی انفرادیت کی ضرورتیں اخلاقی پہلو سے ہوں یا علمی جہتوں سے ہوں، میں اپنی شخصیت کی تکمیل کے ذرائع کہاں سے حاصل کروں؟ تو یہ جو سوال پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں بیچ کا راستہ یہ ہے، بلکہ ایک غیر ذمہ داری کو ختم کرنے کا راستہ یہ ہے، یعنی بعض لوگ جو بہانہ بنا دیتے ہیں نظام ہی ایسا ہے تو میں تو نظام کی پروڈکٹ ہوں، تو یہ بالکل مطلب بے معنی بات ہے۔ تو اس میں راستہ یہ ہے کہ فرد ناموافق نظام، یعنی نظام معاشرت ہو یا نظام ریاست ہو، ناموافق ریاستی اور معاشرتی نظام میں اپنی تکمیل کر سکتا ہے، یعنی ہم اپنے تصور آدمی کو اپنی ذات میں جاری رکھ سکتے ہیں، برسر کار رکھ سکتے ہیں، اپنی شخصیت کا معمار بنا سکتے ہیں، بالکل مختلف تصور انسان پر قائم معاشرے میں رہتے ہوئے بھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ فرد کیونکہ باطنی وجود ہے اور معاشرہ ظاہری وجود ہے، فرد کی نکیل خود اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جبکہ معاشرے کی لگام ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ فرد اپنے ہی تضادات کو
اپنی تعمیر میں استعمال کر سکتا ہے، یعنی اپنے اندر کے تضادات کو بھی وہ اپنی تعمیر میں صرف کر سکتا ہے، اپنے تصور شخصیت یا تصور آدمیت کے مطابق، جبکہ معاشرہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بلکہ یہ کہ انفرادیت کی تشکیل مزاحمت کی فضا میں جس طرح ہوتی آئی ہے، وہ تاریخ میں زیادہ بڑے بڑے نمونے رکھتی ہے۔ سازگار ماحول میں انفرادیت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، لیکن شخصیت کو خیر پر رکھنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں۔ خیر پر رہنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ خیر ایک اجتماعی ڈیفینیشن ایسی رکھتا ہے کہ مجھے پرسنل ہو کر اپنے سے متعلق رہنے کا احساس نہیں دلاتا، تو اس کے دوسرے نقصانات ہیں۔ تو اگر صرف انفرادیت مطلوب ہے کہ میں ایک منفرد شخصیت بنوں، تو میں مطلب ایک جینرک میں کا مصداق نہیں ہوں، میں ایک پرسنل میں رکھتا ہوں، اور ایک ایسی شخصیت رکھتا ہوں جو دوسروں سے لی ہوئی نہیں ہے، یا جو دیگر شخصیتوں سے اپنا امتیاز واضح اور ظاہر رکھتی ہے۔ یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے آدمی کی، تو جو بھی اس خواہش پر کان دھرتا ہے اور اس خواہش کو اپنے آئیڈیا آف انڈیویجویلٹی یا اپنے آئیڈیا آف ہیومینٹی کی تائید کے ساتھ پورا کرنے نکلتا ہے، تو وہ معاشرے سے زیادہ مکمل فرد کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہے۔ دوسرا قول، مرنے کی مشق بہت ہو چکی، اب ہمیں جینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ آج کے حالات میں بہت ریلیونٹ ہے کہ مرنا کیا ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے مرنے کا فیصلہ کر لے یا موت کے خطرے کو نظر انداز کر دے۔ تو موت کے خطرے کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ کہ ایسا مرنا جو زندگی کو مضبوط نہ بنائے، وہ ایک لایعنی فعل ہے۔ تو جیسے ٹکڑوں میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات بہت لمبی نہ ہو جائے، کہ غصے یا بے بسی کے دباؤ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں غصہ ہوتا ہے کسی پر، اور مطلب مثال تو کوئی مظلوم ہے، اسے ظالم پر غصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ضروری ہے یہ غصہ، لیکن یہ کہ وہ بے بس ہے، تو ایسی صورت میں مر جانا آسان ہے اور جینا مشکل۔ یعنی آسان چھوٹی چیز کو کہا ہے، مشکل بڑی چیز کو کہا ہے۔ جینا ہر حال میں مرنے سے برتر ہے، ہر صورت میں۔ اگر موت زندگی کے لیے نہیں ہے تو یہ خودکشی ہے۔ تو اسی طرح جیسے دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ ایک بالکل ناسازگار حالات ہیں، اور اس میں جینا بڑی ذمہ داری ہے، اور مرنا اکثر صورتوں میں بے پرواہی اور غیر ذمہ داری ہے، جلد بازی ہے۔ کسی بڑے مقصد کے لیے بھی، یہ بات میں زور دے کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بڑے مقصد کے لیے بھی زندگی وار دینا محدود افراد تک رہے، مخصوص افراد تک محدود رہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ شہادت ہے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے جس مقصد کا فائدہ 1,00,000 آدمیوں کو مثال کے طور پر پہنچنا ہے، اس کے لیے 10 آدمی جو ہیں وہ اپنی جان وار دیتے ہیں،
مطلب موت کے خطرے کو، موت کے امکان یا یقینی احتمال کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور لیکن اگر مرنے کا مخصوص لوگوں کی طرف سے دی جانے والی قربانی، اس کا نتیجہ اس طرح نکلے یا اس قربانی میں گویا یہ پیغام شامل ہو، دوسروں کی موت کا بھی پیغام شامل ہو، خود کو مار کر دوسروں کو مروانا، تو اگر بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بھی یہ خطرہ اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر مرنے کا فیصلہ ظلم ہے، اپنے اوپر بھی اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں پر بھی، کیونکہ قومیں اپنی بقا کے لیے، اپنی آئیڈیالوجیکل پریزنس کے لیے جو ہیں وہ چند ذمہ داریاں طبقاتی طور پہ ادا کرتی ہیں۔ تو ایک طبقہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہ دیکھنے کا پابند ہے کہ اس ذمہ داری کا فائدہ جو ہے وہ پوری قوم کے لیے یقینی ہے یا نہیں ہے، تو یہ دیکھنا مطلب وہ ضروری ہے۔ اور یہ دیکھے بغیر، یعنی موت کا ریلا چلانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے غرق کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور پھر قربانی دی جاتی ہے، دلوائی نہیں جاتی۔ ہم اپنوں کے لیے، اپنی قوم، اپنی تہذیب یا جو بھی ہم اپنے کلیکٹیو آرڈر کے لیے اسباب زندگی فراہم کرنے کی جد و جہد کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن اسباب مرگ پیدا کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو بالکل آدمیت کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھ کر سمجھو۔ اور ظاہر ہے کہ دین کا کوئی ایسا مطلب دین کی کوئی ایسی تعبیر نہیں ہو سکتی جو دین ہی کی پسندیدہ آدمیت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ تو میں اپنی قوم کے لیے لڑ سکتا ہوں اسے زندہ رکھنے کی غرض سے، میں اپنی قوم کے لیے جان دے سکتا ہوں اس غرض سے کہ موت کی یہ جو باڑھ آ رہی ہے یہ مجھ ہی میں ختم ہو جائے، یعنی میں اس میں ڈوب جاؤں تو یہ آگے نہیں جائے گی۔ تو وہ تو بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر میرا مرنا قومی پیمانے پر موت کا دیباچہ ہو تو پھر یہ مرنا اور ایسے مرنے کا فیصلہ کرنا یہ ظلم ہے، کیونکہ ہم اپنوں کے لیے اسباب مرگ نہیں تجویز کر سکتے، ہم لوگوں کے مرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، غیر متعلق لوگوں کے۔ تیسرا قول ہے کہ عالی ظرف آدمی وہ ہے جس کا دشمن اس کی طرف سے بے فکر رہے کہ یہ مجھ پہ وار نہیں کرے گا، مجھ پر چھپ کر حملہ نہیں کرے گا، یہ میرے خاندان وغیرہ تک نہیں پہنچے گا، یہ میری جان کے در پہ ہے، میری عزت کے در پہ نہیں ہے۔ اور جان بھی اگر لے گا، یعنی دشمنی کی انتہا فرض کر لیں کہ اگر یہ جان بھی لے گا تو للکار کے لے گا، مارے گا بھی تو للکار کے مارے گا۔ اور دوسرا یہ کہ دشمن مرنے والی سطح کا نہ ہو، دشمنی یہاں تک نہ پہنچی ہو، وہ محض ایک جارحانہ اختلاف کی طرح ہو، یعنی کہ اختلاف دو آدمیوں میں ایسا ہو جو ایک میں دوسرے کے لیے نفرت اور غصہ پیدا کر دے، تو یہ دشمنی کی دوسری قسم ہے۔ تو یہ جو دشمنی ہے، جو اختلاف سے پیدا ہونے والی نفرت کا نتیجہ ہے اور جسے آدمی برقرار بھی رکھنا چاہتا ہے، یعنی یہاں تک پہنچی ہوئی،
تو اس میں بھی وہ آدمی کم ظرف ہے جو مخالف کی غیر متعلق جہتوں پر حملہ آور ہو، یعنی کہ اس کی غلط رائے کے قیام میں جو چیزیں سرے سے شریک نہ ہوں وہ ان پر حملہ آور ہو جائے، یعنی عزت پہ حملہ آور ہو جائے، ناموس پہ حملہ آور ہو جائے، خاندان و نسب پہ حملہ آور ہو جائے، تو یہ کم ظرفی کی انتہا ہے۔ اور یہ کم ظرفی چاہے قرآن کی تلاوت میں اپنا اظہار کرے، یہ کم ظرفی ہے۔ تو ہم لوگ سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ خصوصاً ہم لوگوں میں سے ایسے لوگ جو کسی طرح کا مذہبی یا نظریاتی یا سیاسی تشخص رکھتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ اس معیار پہ عالی ظرفی کا یہ تقاضا پورا نہیں کرتے، وہ عالی ظرف نہیں ہیں۔ تو اب ظاہر ہے میں خود کو مذہبی رکھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ایک آدمی ہے وہ دل سے جانتا ہے کہ میں خود کو مذہبی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن مذہبی رکھنے میں کچھ رکاوٹیں بھی پیش آ رہی ہیں۔ وہ ان رکاوٹوں کو بھی قبول کر لے گا، مطلب اس لیے کہ انہیں پھلانگ سکے، لیکن جائزہ جب لیتا ہے، آنکھیں کھول کے جب دیکھتا ہے کہ وہ مزاحمتیں کہاں سے ہو رہی ہیں، تو پھر اس کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے درکار جذبہ اس میں سرد پڑنے لگتا ہے۔ تو اس خواہش کی تکمیل میں، مسلمان رہنے کی تکمیل میں، سب سے بڑی رکاوٹ وہ خدائی فوجدار ہیں جو نگہبان اسلام بنے پھرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، یہ مسلمان رہنے کے جذبے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو اور یہ مطلب افسوس کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ جو لوگ ایسے مذہبی حلقے جن کے پیروکار بہت ہیں، فالوورز بہت ہیں، اور ان حلقوں میں کچھ ایسے ہیں جن سے میں اصولی مذہبی اتفاق رکھتا ہوں، ان میں سے یعنی ایسے حلقے جن سے میرا کوئی مذہبی بنیادی اختلاف نہیں ہے، ان میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کر ہر جگہ اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کے لیے چیر پھاڑ کا رویہ عام ہے۔ اب یہ چیز اس آدمی کو کتنے قلق میں، کتنے تذبذب میں اور ڈائلیما میں ڈال دے گی جو اس حلقے سے ایک نظریاتی ہم آہنگی رکھتا ہے، لیکن وہ یہ منظر دیکھ کر وہ اس حلقے سے منسوب ہونے کا گویا تصور بھی ذہن میں اب نہیں لا سکتا۔ اور یہ تو وہ ہیں جن سے میرا نظریاتی ہم آہنگی والا معاملہ ہے، تو وہ بھی ایسے ہیں کہ بس جیسے چیر پھاڑ، کسی سے کوئی اختلاف ہو تو اسے چیر پھاڑ کے رکھ دو، اس کے مذہبیت کو، اس کے اخلاص کو، اس کے علم کو، اس کی نیت کو، حتیٰ کہ اس کے خاندان کو۔ تو اب ظاہر ہے کون جائے گا ایسے لوگوں، کون چاہے گا کہ ایسے لوگوں پھر وہ نظریاتی اتفاق پر بھی نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہوگا نا، کہ بھئی وہ یہ اگر اس نظریے سے یہ نتائج نکلتے ہیں تو مجھے غور کرنا چاہیے نا کہ میں نے کہیں غلط فہمی میں ان کے ساتھ موافقت تو اختیار نہیں کی تھی۔ اور لیکن ایک مکتب فکر کم از کم، یہ میں ذاتی شہادت دے رہا ہوں اور میں اسے اپنی بہت ذمہ داری سمجھتا ہوں، ایک مکتب فکر ایسا ہے بہت ہیوج فالوئنگ رکھنے والا، جس سے میں اصولی دینی اختلاف رکھتا ہوں، وہ صرف مذہبی نہیں ہے، اصولی دینی اختلاف ہے، لیکن یہ عالی ظرفی ان میں پائی جاتی ہے۔
کم ظرفی اپنوں میں دیکھتا ہوں، عالی ظرفی جو ہے ان حضرات میں مشاہدہ کر رہا ہوں، رشک کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اور بالکل اپنے آپ پر نفرین کرتی ہوئی حالت کے ساتھ، جن سے مجھے بڑے اختلافات ہیں، اور وہ ہیں المورد والے، یعنی جاوید احمد غامدی صاحب کے جو کا پورا حلقہ میرے تجربے کی حد تک بلا استثناء، یعنی ان کی فکر کے تمام ترجمان اور اسپوکسمن، ان کے بنائے ہوئے ادارے کے تمام اہلکاروں کی حد تک سب لوگوں میں یہ عالی ظرفی میں نے مشترک پائی ہے کہ ان کا دشمن بھی ہو اور وہ اپنی دشمنی کا ان کے بیچ میں جا کر اعلان بھی کر دے تو وہ ان کی طرف سے بے فکر رہے گا، اسے اعلان کرتے وقت بھی جیسے یہ اطمینان ہوگا، اور اس اطمینان کی وجہ سے اس کا اظہار دشمنی جو ہے وہ واقعی درجے سے اٹھ کر بہت مبالغے کے ساتھ بھی ہوتا جائے گا، لیکن وہ کیا وہ اس بے فکری کی وجہ سے کہ ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ اگر میرے اختلاف کا جواب بھی دیں گے تو میری خیر خواہی اور اصلاح کی نیت سے دیں گے، اور اگر میں اپنے اختلاف پر ہمیشہ اسی تندی کے ساتھ قائم رہنے کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس اختلاف کو مسلسل حالت اظہار میں رکھتا ہوں، تو بھی مجھے کبھی یہ اندیشہ ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، نہ ہوگا، کہ یہ میرے ذہن کا مذاق اڑائیں گے، مجھے جاہل کہیں گے، مجھے بے ادب بدتمیز کہیں گے، منافق کہیں گے، اور میری عزت کی تمام بنیادوں پر حملہ آور ہوں گے، مجھے ان سے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس صورتحال سے گزرنے والا ایک آدمی جو دل و جان سے چاہتا ہے کہ وہ جو خیالات رکھتا ہے ان خیالات کو کم از کم موضوع گفتگو بنا کر اس کی اصلاح کی جائے، وہ اپنی اصلاح کا متمنی ہے، وہ دوسرے کو بدلنے کے لیے نہیں نکلا ہوا، اس کو اگر اس طرح کے تجربات پیش آئیں گے تو پھر مطلب یہ کہ مایوسی مدلل ہوتی جائے گی نا۔ تو عالی ظرفی شخصیت کی بہت بڑی صفت ہے، کم ظرفی شخصیت کو دیمک کی طرح لگ جاتی ہے، کم ظرف آدمی بہت سکڑی ہوئی شخصیت کا حامل رہ جاتا ہے۔ اگلا قول ہے کہ جھوٹا سچ بولتے ہوئے بھی جھوٹا ہی رہتا ہے، یہ بھی مطلب سب یہ ایسے اخبار ہیں کہ جو سنتے ہی سب کہیں گے ہاں ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں کہ جن کے قول اور حال میں تضاد ہو، وہ کلمہ پڑھتے ہوں اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی طرف سرے سے کوئی سنجیدگی اور رغبت کے حامل نہ ہوں، وہ جو کہہ رہے ہیں ویسے نہ ہوں، ان کی زبان سے جو مفاہیم یا جو فائدے دوسروں کو پہنچتے ہیں ان فائدوں سے سب سے زیادہ وہ خود محروم ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جھوٹا سچ بولتے ہوئے بھی جھوٹا ہی رہتا ہے۔ اس میں حرف آخر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو انہوں نے خوارج کے لیے کہا کہ وہ قرآن بیچ میں لاتے تھے اور وہ تحکیم کے مسئلے پہ جو ایک بے لچک انہوں نے رویہ اختیار کر رکھا تھا، اس پر وہ فرمایا انہوں نے کہ بات ٹھیک ہے، نیت غلط ہے، بات حق ہے، ارادہ باطل ہے۔ تو وہ جیسے حرف آخر ہے،
تو ہماری یہ بات جو ہے وہ اسی دائرے میں کے ایک گوشے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اگلا ہے کہ سماج ایک درخت کی طرح ہے، اس کی تراش خراش وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اسے پانی بھی دیا ہو۔ یہ مطلب مجھے تو مطلب یقین ہے کہ ہر داعی، ہر مبلغ، ہر خطیب، ہر معلم کو اس پہلو سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ سماج میں اس کا افادی کردار کیا ہے، وہ سماج میں کتنا مفید ہے، اور پھر صرف اتنا نہیں کہ سماج کی اچھی حالتوں میں کی پیدائش میں اس کا کتنا حصہ ہے، یہ صرف اتنا نہیں دیکھنا، یہ دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سماج کے بگاڑ میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی مبلغ و داعی اس نظر سے مطلب اس نظر سے محروم ہے یا اس نظر سے منحرف ہے یا غافل ہے تو اس کی باتوں کا کیا اثر ہوگا؟ مطلب خصوصاً مذہبی باتوں کا کانٹینٹ لفظوں میں کم ہوتا ہے، کہنے والے کی شخصیت میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو خلا باطنی خلا رکھنے والے اگر ظاہر میں پوری کائنات بھی کھڑی کر کے دکھا دیں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، اول تو ہم سب کو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جو لوگ سماج میں مربی اور رہنما کی پوزیشن لیے ہوئے ہیں انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ اس سماج میں اجنبی تو نہیں ہیں، اس سماج کی تعمیر میں ان کا کچھ حصہ ہے، اور یہ کہ اس سماج میں جس بگاڑ کو دور کرنے یہ نکلے ہیں اس بگاڑ کی پیدائش میں ان کی کتنی ذمہ داری ہے۔ تو جب تک اس خود احتسابی کے بغیر ہم نصیحتیں اور تبلیغیں کرتے رہیں گے تو دین جو ہے وہ محض ایک جیسے پرفارمنس سی بن جائے گا، ایک اداکاری سی بنا رہے گا، بے تاثیر اور irrelevant۔ اگلا قول ہے کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تاریخ کی ہر ضرب سے پاش ہو رہے ہیں، یعنی تاریخ ہتھوڑا لے کے چلتی ہے، یہ اس کی عادت ہے، اور راستے میں آئے ہوئے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، جو تہذیبیں ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں، ان اسٹرکچرز پہ وہ ہتھوڑا مار کے دیکھتی ہے، اگر نہیں ٹوٹتے تو ان آگے بڑھ جاتی ہے، اور ٹوٹ جائیں تو پھر ہتھوڑے سے انہیں بالکل پیس کر پیوند خاک کر کے آگے بڑھتی ہے۔ تو ہم کتنی لمبی مدت سے اس ہتھوڑے کی ضربیں سہ رہے ہیں، تو لیکن پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی ہم یہ تاریخ کی ساری قوت تخریب جو ہے اس کا نشانہ ہم ہی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تو وہ یہ ہے، اس کا بیسک سبب ہمارے خیال میں یہ ہے کہ ہم اپنی رات کو چراغ کی تصویر سے جیسے روشن کرنے کے وہم میں مبتلا ہیں، ہم ماضی کی یادوں کو حال کی مصیبتوں کے لیے جیسے وہ کیا نام ہے بے ہوشی کی دوا بنائے ہوئے ہیں، ہم ماضی سے مکمل لا تعلقی کی حالت میں رہتے ہوئے ماضی کو حال اور مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ایک وہمی ڈھال بنائے ہوئے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو
تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماضی کو مستقبل بنا لینے والی قومیں اسی رومانوی تصور میں رہتے رہتے فنا ہو جاتی ہیں کہ وہ ایسا ہوگا اینڈ آف ٹائم کو مسلط رکھنا اور ٹائم کے خطرات سے بے پرواہ رہنا، ٹائم میں بے ہوشی کی زندگی گزارنا اور اینڈ آف ٹائم کو ٹائم پر نافذ رکھنا، جیسے خواب دیکھتے ہوئے بیداری کے تمام خطرات کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ مبارک ہے وہ دریا جس میں طوفان تربیت پائیں اور موتیوں کی پرورش ہوتی رہے۔ ساکن دریا میں موتی نہیں بنتے۔ مبارک ہے وہ دریا جس میں طوفان تربیت پائیں اور موتیوں کی پرورش ہوتی رہے۔ یہاں کچھ چیزیں جیسے علامتیں ہیں، وہ عرض کرتا ہوں کہ ان کا کیا مطلب ہے، باقی تو مفہوم صاف ہے کہ دریا جو ہے، دریا یہاں علامت ہے باطن کی، وہ باطن جو آمادہ ظہور رہتا ہے۔ یہ باطن فرد اور معاشرے کا مشترکہ باطن ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دریا کیا ہے، یہ مطلب دریا جیسے بہہ رہا ہے تو انسان اور تاریخ کے جدلیاتی اور نتیجہ خیز تعلق کا ذہنی اور خارجی لوکیل ہے یہ دریا۔ یعنی انسان اور تاریخ میں ایک جدلیاتی تعلق ہے کہ یا تو انسان کو تاریخ سے ہارنا ہے یا جیتنا ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس جدال کی حالت میں اگر انسان اپنے حق میں کوئی نتیجہ نکال لیتا ہے، انسان کی فتوحات اگر تسلسل میں رہتی ہیں، تو وہ جو میرے ذہن میں میرا تصور اور میرے مقاصد کی حضوری پیدا کریں گی، اور میرے خارج میں بھی یعنی میرے بنائے ہوئے تمام نظاموں میں بھی بقا کے عناصر اور شادابی کے عوامل جو ہیں وہ ڈالتی چلی جائیں گی۔ یعنی میرا ذہن بھی تاریخ سے آزاد ہوگا، یا میرا ذہن بھی تاریخ کو سمجھ کر اس پر غالب آ سکنے والی قوتوں کا حامل ہوگا، اور میرے اختیار میں آئی ہوئی دنیا بھی تاریخ کی فنا کاری سے محفوظ رہنے کی ضمانت حاصل کر لے گی۔ تو یہ وہ دریا ہے جس میں طوفان تربیت پاتے ہیں۔ تو طوفان کا طوفان بھی ایک علامت ہی ہے۔ یہ طوفان یعنی دریا کا طوفان، دریا کے ساکن باطن کا پرخروش طوفانی اظہار۔ تو یہ دریا کا محافظ ہے طوفان، دریا کے وجود پر دلیل ہے، اور حرکت کا جو موومنٹ کا ایک جبری نظام جو ہے، یہ اسے تاریخی یا فطری نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے انسانی بنا دیتا ہے۔ تو تاریخ کی ہیومنائزیشن، تاریخی آرڈر کی ہیومنائزیشن، یہ جس قوت سے ہوتی ہے، اس قوت کو ہم نے بتایا ہے طوفان کی صورت میں۔ کہ طوفان کیا ہے؟ طوفان اظہار ہے اور اپنے غیر کا انکار ہے، اور ایک للکار ہے جو جذبات سے نہیں بلند ہو رہی، بلکہ وہ انتہائی شانت گہرائیوں سے اٹھ کر للکار بنی ہے۔ یہ ذرا سا غور کیجئے کہ ہم اس تعریف پہ پورے اترتے ہیں۔ اور موتی یعنی اس دریا میں موتیوں کی پرورش ہوتی رہے، یعنی ایک ایسا نظام ہو جس میں موتی جو ہے وہ پروان چڑھتے رہیں،
جو موتیوں کے لیے گہوارے کی طرح ہو۔ تو موتی کا مطلب ہے تاریخی جبر کا انکار کرنے یا کر سکنے والی انسانیت۔ دریائے وجود میں انسان موتیوں کی طرح ہیں۔ واضح ہے نا کہ اس دریائے وجود ایک دریا ہے، انسان اس دریا کا موتی ہے۔ اور اسی طرح تاریخ جیسے تھیسس اور اینٹی تھیسس کے ٹکراؤ کا تسلسل ہے، تو اس کی جو تالیف ہے، اس کا جو سنتھیسس ہے، وہ جیسے انسانی مفاد، انسانی معانی اور انسان کی تخلیق کے طور پہ پیدا ہو، وہ تاریخ کے تھیسس اور اینٹی تھیسس کے ٹکراؤ کے نتیجے کو پیدا کرنے والی قوت کے طور پر ہو، اور وہ اس پورے تاریخ کے نظام کی تحلیل کر سکے اور اس کو ایک دوسرے سانچے میں ڈھال سکے، اس تسلسل کو اپنے آرڈر میں کھپا سکے۔ یہ ہے موتی، یعنی تاریخ کا خلاصہ، حرکت کا خلاصہ۔ اور دوسرا مطلب ہے موتی سے کامل انسان، کمال انسانی کے مظاہر ہیں یہ موتی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ان کا ظاہر بھی روشن ہے اور باطن بھی چمکیلا ہے۔ تو یہ جیسے انسان اور اس کے مطلوبہ کمالات، انسان اپنی انسانیت کی تکمیل کے جو آئیڈیاز رکھتا ہے، ان سب کی تکمیلی صورت یہ موتی ہیں۔ شور کا ماضی خاموشی ہے، شور کا ماضی خاموشی ہے، اور مستقبل بھی جتنا شور مچاؤ گے وہ خاموشی کو توڑ دیں۔ ایک خلاق اور مہربان اور رازداں خاموشی کو توڑو گے اس شور سے، اور اس کو مطلب چلو توڑ کے آوازوں کی حکومت قائم کر لو، تو اس شور شرابے سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس شور نے خاموشی کا جو کرسٹل باؤل ہے وہ توڑا ہے، اور یہ شور، اس کا مستقبل بھی خاموشی میں بدل جانا ہے۔ پہلی خاموشی تقدیری اور انسانی اور ایک وہ بامعنی خاموشی ہے، شور اس کو توڑتا ہے اور ایک محمل خاموشی میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ مستقبل میں بھی خاموشی کے اس تسلسل میں رکاوٹ بنتا ہے، جو تسلسل انسان کے سگنیفیکنٹ ہونے کی شہادت کے لیے ضروری ہے۔ تو اب ہاں ایک اور سن لے بھائی، یہ تھوڑا ادبی بھی ہے، اس میں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے لکھنے والوں کو کہ حسن اظہار، قول ہوتا ہے حسن اظہار جامعیت کے ساتھ، کہ اس میں ساری تفصیل جو کئی کتابیں بناتی ہے، وہ ساری تفصیل اپنے جوہر کے ساتھ سمائی ہوئی ہوتی ہے، مطلب اس میں ٹوٹل کنٹینمنٹ ہوتی ہے جو تفصیل میں نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ یہ حسن اظہار کے ساتھ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ میں جتنا ذہن کو متاثر ہونا ہے وہ بھی ہو جائے، کیونکہ مجمل بات معنی کا دھماکہ ہوتی ہے، اور اس کو ہر دماغ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح مجمل بات جو ہے وہ دل کو جیسے ایک سرشاری میں رکھتا ہے، یعنی دماغ کو معنویت سے مانوس رکھتا ہے، دل کو پیشن کا حامل بنائے رکھتا ہے۔ تو اس پہلو سے ذرا دیکھیں کہ چراغ غافل ہو جائے تو شعلے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے شعلے کو زنگ لگنا یہ تو
اب آج کل کی صورتحال یہ کہ اب ادیب شاعر اس طرح کے اعتراضات کرنے لگتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیسی بے معنی بات کیسی، کبھی دیکھا ہے شعلے کو زنگ لگتے ہوئے؟ تو اس فضا میں اب کوئی بات کہنا یہ گویا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن بہرحال اب تو چراغ غافل ہو جائے تو شعلے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اس کو مطلب میں اس پہ بات نہیں کرتا، اس کو ہر مخاطب اپنے سیاق و سباق میں دیکھ سکتا ہے کہ پیشن اگر کمزور پڑ جائے تو سب کچھ بے معنی ہے۔ تو جیسے ایک بات اس کی ذیل میں کہہ رہا ہوں کہ پیشن تفکر وغیرہ کے حاصلات کو حقیقی بناتا ہے، پیشن دماغ کو اپنے لیے قابل اعتبار رکھتا ہے، اور یہ گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ خطابت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، یہ گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ایسی حرارت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جنت کی ٹھنڈک بھی اس سے کم فرحت رکھنے والی ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو عالی ظرفی ہے وہ اپنے ادبی اور دینی اساتذہ میں سب سے زیادہ کن میں دیکھی؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بیشتر میں دیکھی ہے۔ سلیم احمد میرے ادبی استاد تھے، ان میں حیران کن حد تک تھی، مولانا میں اور مفتی شفیع صاحب میں، حتیٰ کہ میں نے جن لوگوں کا رسمی بھی جن سے فیض حاصل کیا ان سب میں یہ چیز مشترک تھی کہ وہ اپنے دشمن کے غالباً زیادہ بے تابی کے ساتھ خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔ حسان علی حیدر علی صدیقی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حادث کا قدیم سے جو ربط ہے اسے کیسے محسوس کریں؟ مراقبہ کر کے، مطلب کسی آیت پر یا کسی ذکر پر مراقبہ کریں تو یہ ربط جو ہے فلسفیانہ معنی میں نہیں بلکہ ایک حسی سطح پر اس قدر محسوس ہونے لگے گا کہ جسے بیان کرنا آپ کے لیے مشکل بھی ہوگا اور ناگوار بھی ہوگا۔